والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. کہہ دو اے میرے رسول کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کروں. یقیناً پروردگار نے اتنا عظیم مرتبہ دیا ہے. قرابت دار کون ہیں؟ پوری زندگی میں آیتیں اور رسول اللہ نے نشاندہی کی کہ رسول کے قرابت دار رسول اللہ کے کون ہیں. رسول اللہ کے قرابت دار مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی بیٹی جناب سیدہ، ان کے دونوں نواسے. دیکھیں جب ہم آیہ تطہیر کو اگر ہم اس پہ توجہ کریں تو وہ پروردگار بزرگ و برتر ہے. اس نے ہر ایک چیز میں اتنی حکمت سے، کہتے ہیں نا قرآن بلاغت کا مجموعہ ہے، فصیح و بلیغ. اس کو کہتے ہیں کہ کم الفاظوں میں بہت زیادہ مطلب کو واضح کر دینا. اب جب پوچھا گیا کہ اس قصہ میں کون لوگ ہیں تو اللہ کا رسول سب سے زیادہ ان کا مرتبہ نا، مگر اللہ کے رسول کو مخاطب نہیں کیا. پروردگار کیا کہہ رہا ہے فرشتوں سے؟ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بچے ہیں. ایک صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حیدری یا علی، بوذری یا علی، خیبری یا علی. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی یہاں پر اللہ نے جو ہے تو جو ان کے براہ راست رشتے تھے وہی رشتے بتائے کہ اب اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اہل قصہ کون ہے؟ صرف آیہ تطہیر میں یعنی جناب سیدہ کا، جن کا براہ راست. اگر یہ کہتا پروردگار اس میں محمد ہیں، محمد کی بیٹی، محمد کے داماد، تو داماد تیسرا آ جاتے ہیں. تو یہاں پر براہ راست رشتے بتائیں تاکہ قرآن نے بتا دیا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا اہل قصہ میں سے. قرابت دار یہی ہیں، یہی اولو الامر ہیں. یعنی اللہ نے ساری حدیں معین کر دیں. تو اب ہم کو چاہیے کہ ہم ان سے ٹوٹ کے محبت کریں. جتنی انسان ٹوٹ کے محبت کرتا ہے اللہ اتنے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. جس وقت ہم لوگ دیکھیں اگر ہم اپنے امام کے لیے تھوڑا سا بھی کریں گے تو بہت کچھ ملتا ہے. ہمارے امام وہ ہیں جو سخیوں کے سخی ہیں، کریم ابن کریم ہیں. امام سے جب مانگا جاتا ہے تو امام نسلوں کو سیراب کر دیتے ہیں. جب حاتم طائی، تاریخ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ حاتم طائی اہل بیت کی ولایت نہیں رکھتا تھا، مگر پھر بھی حاتم طائی کو جہنم میں برزخ کی عذاب نہیں جلا رہا ہے، آگ اس کو نہیں جلا رہی ہے، کیونکہ حاتم طائی بہت زیادہ سخی تھا، بہت زیادہ سخاوت کرتا تھا. اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے. وہ شخص جو سخی ہوتا ہے کبھی کبھی وہ ایمان، اگر کافر ہے تو وہ ایمان لے آتا ہے، اور کبھی کبھی بخیل جو شخص ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی بخالت کی وجہ سے. تو حاتم طائی کے لیے لوگ کہتے تھے کہ حاتم طائی کے گھر میں 7 دروازے تھے اس کے محل میں. وہ 7 دروازے سے ایک فقیر اگر 7 دروازے پہ جا کے دستک دیتا تھا تو وہ 7 دروازے سے بھیگ دیتا تھا، یعنی اتنا سخی تھا. مولا کائنات تو ایک ہی دروازے سے دے دیتے تھے. ٹھیک ہے، مولا کی سخاوت کے لیے بھی لوگوں نے کس طرح سوال اٹھائے. تو امام کیا جواب دیتے ہیں؟
امام کہتے ہیں حاتم طائی ایک دروازے سے دیتا تھا تو سائل کو ابھی ضرورت باقی رہتی تھی، اس لیے وہ دوسرے دروازے پہ آتا تھا. اس کی حاجت دوسرے دروازے سے بھی پوری نہیں ہوتی تھی تو تیسرے دروازے پہ جاتا تھا، یہاں تک اس کو 7 دروازوں پہ جانا ہوتا تھا. مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک بار نہیں، ایک بار میں ہی اتنا دے دیتے کہ ان کی نسلیں سیراب ہو جاتی، ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی دوسرے سے مانگنے کی. تو یہ ہے ہمارے امام. جس وقت جناب عمار یاسر بہت پریشان، عمار یاسر جن کے ماں باپ پہلے شہید اسلام کے، جناب سمیہ، جناب یاسر سب سے پہلے شہید ہیں. جناب عمار بہت زیادہ چاہنے والے رسول اللہ کو، امام کو. رسول اللہ نے ان کے لیے کہہ دیا تھا کہ عمار تمہاری آخری غذا جو ہوگی وہ دودھ ہوگا اور تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اب دیکھیں جناب عمار کے یہاں پر بھی مولائے کائنات کی جنگ ہونے والی ہے، عمار یاسر اس میں رہیں گے اور کس طرح معاویہ کہے گا، امام پہ الزام لگائے گا. تو رسول اللہ نے اس حدیث سے واضح کر دیا، جب جناب عمار یاسر جنگ میں ہیں اور صفین میں ہیں، جس وقت بہت زیادہ زخمی ہوئے واپس آئے، انہوں نے لشکر میں پوچھا کہ کوئی چیز ہے، مجھے اس وقت بہت پیاس لگی. کا دودھ ہے. جب دودھ پی کے چلے تو کہا بس یہ میری آخری غذا ہے جو رسول اللہ نے پیشن گوئی کی تھی. اب جب جناب عمار شہید ہو گئے تو جتنے جناب عمار کو جاننے والے تھے، جن کو پتا تھا کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ ایک باغی گروہ تم کو قتل کرے گا، سب کے سب معاویہ پہ اکھڑ گئے. کہا کہ ہمارے لیے رسول اللہ نے کہا تو ہم باغی گروہ ہو گئے، یعنی ہم اسلام سے خارج ہو گئے. تو معاویہ اس وقت کیا کہتا ہے، عمار کو ہم نے تھوڑی شہید کیا، علی نے کیا. اگر علی نہیں لاتے تو عمار شہید نہیں ہوتے. دیکھیں لوگ کتنے کم عقل تھے. اب جب مولائے کائنات کے پاس یہ بات آئی تو امام نے کہا سبحان اللہ، کتنی آرام سے وہ بچ گیا. اگر یہی بات ہے کہ میں اس لیے لایا تھا کہ یہ شہید ہو جائیں، تو پھر رسول اللہ کے ساتھ جن لوگوں نے جنگ احد لڑی، جنگ بدر لڑی، اور وہ جب شہید ہوئے تو پھر رسول اللہ نے ان کو شہید کیا. تو اس طرح سے معاویہ نے امام کے ساتھ میں امام کے لیے ایسی ایسی حدیثیں گڑوائیں، اور وہ حدیثیں 25 سال اسکول میں، سلیبس میں، مسجدوں میں، درس میں، مدرسوں میں اتنی زیادہ ان کی مخالفت میں حدیثیں لکھی گئی کہ لوگوں کو وہی حدیثیں یاد رہ گئیں، رسول اللہ کی حقیقی حدیثیں سب چھوٹ گئی، سب پوشیدہ ہو گئی. جو حقیقی حدیثیں تھیں یہ سب اب کسی کو یاد نہیں، سب وہی چیزیں یاد ہیں جو چیزیں ان کو پڑھائی گئی. مگر یہ دور آیا ایک 5ویں امام، 6ٹھے امام علیہ السلام کا، کہ امام نے حقیقی حدیثوں کو لوگوں کے سامنے لائے. جب ہم تاریخ کی، کل ہم نے کہا تھا نا کہ شیعوں میں 4 کتابیں ہیں، کتب اربع. کون کون سی 4 کتابیں ہیں؟ ہاں، الکافی، من لا یحذر الفقیہ، ہاں نہیں، مستدرک نہیں، 4 کتابیں. دیکھیں ہم لوگوں کو یہ یاد رہنا چاہیے. دوسرے فرقے میں صحائح 6 ہے، 6 کتابیں. ہمارے ہاں کتاب 4 ہے، کتب اربع کہتے ہیں. ہمارا پورا عقیدہ، پورا احکام وہی 4 کتاب میں. ایک کتاب الکافی ہے، ایک من لا یحذر الفقیہ ہے، ایک ہے کتاب التہذیب، اور ایک کتاب الاستبصار. یہ 4 کتابیں یہ ہماری دین کا، ہمارے علم کا منبع ہے، کان ہے، یہ سورس ہے جہاں سے ہم صحیح تعلیم لے سکتے ہیں. الکافی میں اتنی حدیثیں شیخ کلینی نے جمع کی ہیں، سب معتبر
ہمارے یہاں یہی ہے کہ ہمارے یہاں امام سے ہی حدیث نقل ہوتی ہے. جیسے کہ اگر ہمارے چھٹے امام کہہ رہے ہیں تو امام امام اگر کہہ رہے ہیں تو امام کیا کہتے ہیں؟ میرے بابا نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے رسول اللہ سے، رسول اللہ نے اللہ سے. یعنی ہمارے امام خود بذات خود اپنے نام سے نہیں کرتے تھے. راوی کہتا تھا میں نے چھٹے امام سے یہ سنا، میں نے 8ویں امام سے یہ سنا. آپ لوگوں نے 8ویں امام کی سلسلۃ الذہب حدیث سنی ہوگی. یعنی ہمارے 8ویں امام کو اللہ نے یہ شرف دیا تھا کہ یہ جب حدیث بیان کرتے تھے تو اپنے سے پہلے 7 معصوموں کا نام آتا تھا. یعنی 8ویں امام کہتے ہیں میرے بابا موسی کاظم علیہ السلام، ان کے بابا جعفر صادق علیہ السلام. تو اس طرح سلسلہ ہے کہ علی علیہ السلام کہتے ہیں رسول اللہ، رسول اللہ کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے. یعنی جو رسول اللہ ہی کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو یہ حدیث قدسی ہو جاتی ہے. ایک حدیث ہے جو رسول اللہ نے اپنے تک رکھی، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے رسول جو کہتا ہے وہی کہتی ہے. رسول اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا. یہ رسول اللہ کی امانت داری تھی کہ رسول اللہ نے 3 حصوں میں چیزیں بتائیں. جب قرآنی آیت نازل ہوتی تھی رسول اللہ کہتے تھے یہ قرآن کی آیت ہے. کہہ کون رہا ہے؟ رسول ہی کہہ رہے ہیں، کائنات کا رسول کہہ رہا ہے، مگر کہہ رہے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے. اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں جبریل آئے تھے، جبریل کہتے ہیں اسرافیل نے، اسرافیل کہتے ہیں اللہ یہ فرما رہا ہے. یہ حدیث قدسی ہوئی. بتایا کس نے ہم کو یہ حدیث قدسی ہے؟ رسول اللہ ہی نے بتایا نا. اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو گوشت سے گور تک، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو رسول اللہ کی حدیث ہے. تینوں چیز میں فرق بتانے والے رسول اللہ، اتنے امانت دار رسول اللہ، امین. اب جب امام کیا کہہ رہے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا. جب مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا تو وہ ہمارے عذاب سے امن پا گیا. یعنی یہ ہمارے امام 8ویں امام کہہ رہے ہیں. تو ہم کو اس طرح کی حدیثیں جو ملتی ہیں تو اماموں سے ملتی ہیں. امام سے جب حدیثیں، ہمارے ہاں علماؤں نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے. محدثین جو حدیث لکھتے ہیں ان کو محدث کہتے ہیں. محدثین نے علم رجال سے، اگرچہ کوئی ضعیف راوی ہوتا تو وہ حدیث نہیں لیتے. تو یہ کتاب کافی میں زیادہ تر معتبر حدیثیں ہیں، ایسے ہی نہیں اس کو شرف مل گیا. تو ہم لوگ اگر کتاب کافی سے، آپ الحمدللہ آپ لوگوں کو اردو بھی آتی ہے، یہاں والوں کو کتاب کافی آپ لوگ اس پر بھی ہے، PDF بھی آپ لوگ کو ملے گا. مگر آپ وہ کتاب کو آپ لوگ پڑھیں، اس میں عربی ہے حدیث، اس کے نیچے ہی اردو بھی ہے، ٹرانسلیشن، اردو ٹرانسلیشن ہو گئی ہے. تو آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ کس طرح کی حدیثیں ہیں اور کس طرح اس کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں حدیثیں سمجھنا بھی، جیسے ہم نے بتایا تھا کہ قرآن کی آیت ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے معنی، تو ایسے حدیث بھی ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے. جیسے کہ ایک شخص رسول اللہ کو بہت برا بھلا کہہ رہا تھا، بہت برا بھلا کہہ رہا تھا، جبکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی بات مانو، ان سے محبت کرو، ان کی اطاعت کرو. وہ شخص آ کے رسول اللہ کو اتنا برا کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے مولائے کائنات سے کہا جاؤ اس کی زبان کاٹ دو. اب مولائے کائنات اس کو لے کے چلے. اب سارے پیچھے پیچھے کہ دیکھیں علی کہاں سے زبان کاٹتے ہیں، نوک کاٹتے ہیں، درمیان سے کاٹتے ہیں، جڑ سے کاٹتے ہیں، کہاں سے کاٹتے ہیں. مگر سلام ہوں مولا پہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر اور علی اس کا. صرف مولائے کائنات سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کرنا ہے. مولائے کائنات گئے اور جا کر اس کو خوب سارے پیسے دے دیے، وہ چلا گیا. اب تو دوڑتے ہوئے لوگ آئے غصے میں، یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا اس کی زبان کاٹ دو. علی نے تو اس کو پیسے اتنے دے کے اس کو خوش کر کے بھیج دیا. تو کہا علی انہیں کو سمجھاؤ کیا بات ہے. کہا بھائی وہ رسول اللہ سے وہ بہت زیادہ غربت میں آ گیا تھا، پریشان زیادہ تھا، اس لیے وہ رسول اللہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ دو.
جب اس کو ہم نے اتنا دے دیا کہ اس کی مشکل آسان ہو گئی تو اس کی زبان بند ہو گئی. صلوات بھیجتے ہیں. تو دیکھیں ہم لوگ حدیث کے معنی سمجھ نہیں سکیں گے. حدیثوں کو سمجھنے کے لیے بھی معلم کی ضرورت ہے. مگر الحمدللہ اس فرش اعضاء پر آنے کے بعد ہم لوگ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. بہت زیادہ امام سے محبت کرنے والا، امام سے بہت زیادہ محبت کرنے والا دنیا میں بہت دکھی رہے گا. کیونکہ خود امام نے یہ جملہ کہا ہے. جب لوگوں نے آ کے کہا نا کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، اچھا تم ہمارے شیعہ ہو، بہت مشکل ہے. کہ نہیں مولا ہم آپ کو دل سے چاہتے ہیں، ہم آپ کو دل سے چاہتے ہیں، حد سے زیادہ چاہتے ہیں. تو امام کیا کہتے ہیں؟ اگر تم ہمارے شیعہ ہو، اگر تم ہم کو دوست رکھتے ہو تو پھر یہ یاد رکھنا کہ تمہارے دشمنوں سے دنیا میں بدلہ نہیں لیا جائے گا، تمہارے دشمنوں کو سزا نہیں دی جائے گی. تم کو ہر ایک دشمن کا مقابلہ صبر سے کرنا ہوگا. یعنی ہم اگر واقعی امام سے محبت کرتے ہیں تو پھر لوگ ہمارا مذاق بھی اڑائیں تو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے. کیونکہ ہم کو ایک لفظ ملا ہے رافضی. جب آ کے امام سے کہا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، بہت غمگین ہو گئے تھے امام. بہت امام کے صحابی بہت غمگین، ایک دم غمگین لہجے میں. امام کہتے کیا ہوا؟ کہتے مولا کہاں تک برداشت کریں، کتنا ظلم سہیں. کیا ہوا؟ کہ اب تو لوگ ہم کو رافضی کہہ کے بلا رہے ہیں. تو امام کہتے ہیں اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ رافضی لفظ اللہ نے دیا ہے تم کو. تو کہتے ہیں مولا لوگ تو ہم لوگ کا مذاق اڑا رہے ہیں. کہا جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام کہ قوم نے بچھڑے کی پوجا کر لی، قوم الگ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے. جب موسیٰ علیہ السلام جدا ہوئے تو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو اللہ نے کہا تم رافضی ہو، تم ان سے کٹ گئے، تم باطل سے دور ہو گئے. اسی طرح تم باطل سے الگ ہو گئے، تم ہمارے ساتھ ہو گئے. یہ اللہ نے تم کو لقب دیا ہے. چونکہ ہم کو پتہ نہیں تو ہم کو افسوس ہوتا ہے. لوگ ہم کو کیسے کیسے القابوں سے خطاب کرتے ہیں. مگر حقیقی چاہنے والا وہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی خوشی کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہم صرف اپنے وقت کے امام کو خوش کرتے ہیں. قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، جو در سے انقلاب ہے. علی کی طرز زندگی منافقت کی موت، منافقت کی موت ہے. علی کے در سے زندگی نہ حیدری، نہ بوزری، نہ قیبری، نہ پنجتنی، نہ فاطمی. خاندان زہرا بآواز بلند نعرہ سلوات. ایک غلام تھا ریبا، بہت چاہتا تھا مولا کائنات سے، بہت محبت کرتا تھا، حد سے زیادہ محبت. سارا کام کر کے وہ آ کے بس مولا سے پاس رہتا تو بڑا خوش ہوتا تھا. بیمار ہوا، انتقال ہو گیا. جس وقت انتقال ہوا تو رسول اللہ نے جب اس کو ریبا کو لے کے چلے قبرستان کی طرف، رسول اللہ نے کہا اس کا جنازہ رکھے. خود رسول اللہ نے غسل کیا، اس کو کفن پہنایا اس کی تدفین کے لیے. رسول اللہ اس کی تدفین میں نماز جنازہ پڑھائی. کئی ہزار فرشتے اس کی تدفین پہ آئے. سوچے کہ یہ مرتبہ ایک غلام کو کیسے ملا. جب مٹی ڈال دی قبر پر تو رسول اللہ مسکرا کے مولا کائنات سے کہتے ہیں علی تمہاری محبت کی بنا پر اس وقت ریبا کو جو ہے تو وہ نعمتیں مل رہی ہیں قبر میں، جبکہ جب ہٹتے ہیں قبر سے تو فشار ہوتا ہے، اور وہ فشار بہت سخت ہوتا ہے. انسان جب 40 قدم دور ہوتا ہے تو سب سے پہلے موت کی سختی ہوتی ہے، اور سیکنڈ چیز ہے فشار. یعنی سوچیں کہ سعد بن معاذ رسول اللہ کے بہت زیادہ قریبی صحابی تھے، اور رسول اللہ ان کو بہت ان کے لیے فکر مند رہتے تھے.
بہت بڑا واقعہ ہے. سعد بن معاذ جس وقت انتقال ہوا تو رسول اللہ نے ان کا غسل دیا، کفن دیا، ان کا دفن کیا. جب دفن کر چکے تو ان کی ماں آئی قبر پر روتے ہوئے کہتی سعد تجھے جنت کی بشارت ہو. تو رسول اللہ کہتے ہیں خاموش ہو جا. اس وقت سعد پر بہت زبردست فشار ہو رہا ہے. جتنے صحابی تھے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ کہ سعد اپنی بیوی سے بہت سخت کلامی کے ساتھ پیش آتا تھا. سب کے ساتھ نرم رویہ تھا مگر بیوی کے ساتھ اس کا رویہ بہت سخت تھا. جو مرد اپنی بیوی سے سخت رویہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بار بار فشار دیتا ہے. عورت کے لیے گھر کو بنانا جہاد اکبر ہے، مگر مرد کو بھی اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے اللہ نے ہر طرح کا اجر رکھا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں ہم مجلسیں کریں، ماتم کریں، مگر جو حق ہے بات نکلی ہے تو کرتے چلیں کہ کیوں نہیں جماعت ہے عورتوں کے لیے. عورتوں کے لیے جماعت کیوں نہیں ہے؟ نماز جماعت عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے. فضیلت بھی مردوں کے لیے ہے. پھر نماز میت عورتوں کے لیے نہیں ہے، جمعہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. ایک جگہ جب ہم گئے تو وہاں پر پوچھا گیا اس سوال کہ کیوں نہیں ہے نماز جماعت عورتوں کے لیے؟ تو اللہ نے جو بھی قانون بنائے ہیں ہر شہر کے لیے ہیں، ہر گاؤں کے لیے ہیں، ہر جگہ کے لوگوں کے لیے اللہ کے قانون بنائے ہیں. تو سمجھ میں یہ آیا کہ اگر عورت کے لیے جماعت ہوتی تب دوپہر کی جب ظہر کی جماعت ہوتی تو جو بچے اسکول سے آ رہے ہیں وہ نامحرم وہ بیٹھے رہتے محروم، اور جو اسکول جانے والے ہیں اماں نماز پڑھ لیں گی جب لے کے جائیں گی. گھر میں شوہر ماں باپ یا ساس سسرے بیٹھے انتظار میں، کھانا ہی نہیں پک رہا ہے، بھائی جماعت میں جانا ہے. تو اللہ کتنا علیم ہے. عورتیں تو یوں ہی عذر پیش کرتی ہیں کیا کرے وقت ہی نہیں ہے، آج روٹی نہیں پکائیں گے. تو اللہ جانتا تھا کہ اگر میں جماعت رکھ دوں گا تو بھائی اللہ کا کام کر رہے نا. تو یہاں رسول اللہ نے کیا کہا؟ عورت کا جہاد اکبر ہے بہترین خانہ داری. تو یہ چیز ہم لوگوں کو جاننا چاہیے. کس چیز سے ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں گی؟ اگر ہمارے گھر والے خوش تو ہمارا امام خوش، ہمارا امام خوش تو رسول خوش، رسول خوش تو اللہ خوش. ایک صلوات بھیجتے ہیں مقتل فاطمہ زہرا سے دعا لیتی ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مقتل یا علی. مقتل فاطمہ زہرا سے دعا لیتی ہوں. جب میں دو اشک غمِ شہ میں بہا لیتی ہوں. جب مچلتی ہے عقیدت تو میں مجلس کر کے، جب مچلتی ہے عقیدت تو میں مجلس کر کے اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلا لیتی ہوں. نعرہ 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 حیدری یا علی. حیدری یا علی. بابا سے بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر ہم کچھ تھوڑا سا بھی کام امام کے لیے کریں گے تو یقیناً ہمارے امام کی نظر کرم سے ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. ہمارے دوسرے امام جو بہت ہی مظلوم امام ہیں، امام حسن علیہ السلام، امام اپنے گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں. راستے میں ایک فالج زدہ جوان پڑا ہے. امام کے ہاتھ سے، جبکہ امام کے ہاتھ سے نہیں گرا تھا، جو کوڑا ہوتا ہے جو تازیانہ ہوتا ہے وہ امام نے پھینکا یا گر گیا. جیسے ہی گرا امام کے ہاتھ سے، جو فالج زدہ انسان تھا، خالی اس نے سوچا کہ اگر اس وقت میرا جسم توانا ہوتا، طاقتور ہوتا تو میں امام کو گھوڑے سے اترنے نہیں دیتا اور میں یہ تازیانہ اٹھا کے امام کو دے دیتا. لیکن نیت تھی. نیت افضل چیز ہے. اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری یہ نیت ہونا چاہیے ہم اس کے لیے ہمیشہ اچھے رہیں گے تو اللہ بھی ہم کو اچھا رکھتا ہے اور اس کا اجر بھی بے شک ملتا ہے. تو اب جو اس نے نیت خالی کی تو امام اس کے قریب، امام نے اس کو اشارہ کیا میرا تعزیہ نہ اٹھا کے دے. کہتے نہیں اٹھا سکتا، ہل ہی نہیں سکتا.
اپنے خالی ہونٹوں سے اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا. پھر امام نے دوبارہ کہا میرا تعزیہ نہ اٹھا کے دے. وہ کہتا ہے ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. امام نے ذرا سی تیز آواز میں کہا میں کہہ رہا ہوں میرا تعزیہ نہ اٹھا کے دے. اس کو اس آواز میں ایسی ہیبت ہوئی کہ وہ ایک دم سے اٹھا, اس نے تعزیہ نہ اٹھا کے امام کو دیا, اور اپنے آپ میں سوچ رہا ہے کہ میں تو فالج زدہ تھا, میں تو مکھی بھی نہیں ہلا سکتا تھا, اور میں کھڑا ہو کے امام کو تعزیانہ میں نے دے دیا. تو دیکھیں اس نے صرف نیت کی تھی کہ میں امام کو تعزیانہ دے دوں, امام نے اس کو روانہ کر دیا. تو ہم بھی بس یہی دعا کریں کہ سب سے پہلی ہماری یہی دعا ہونا چاہیے. دیکھیں جب گریہ آنکھوں میں ہوتا ہے تو امام خود کہتے ہیں جو دعا کرو گے وہ مکمل ہوگی, یقیناً ہوتی ہے. تو پہلی دعا ہماری یہی ہونا چاہیے کہ وارث زہرا آ جاوے. اس مجلس کا وارث ہمارے وقت کے امام زمانہ یا حجت ابن الحسن یا حجت ابن الحسن سلامت امام زمانہ آواز بلند سلوات ہماری سب سے بڑی آرزو یہی ہے کہ وقت کا امام ہمارے آ جائے. جب آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہو, تکلیف ہو, تو ایک ہی دعا کریں کہ مولا آپ آ جائیں گے تو ہماری خود بخود پریشانیاں دور ہو جائیں گی. جب ہم امام کو دیکھ لیں گے تو ہمارے سارے رنج و غم دور ہو جائیں گے نا. ایک شخص رسول اللہ اپنے اصحاب کی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص جب آیا تو رسول اللہ اس کو دیکھ کے مسکرائے, کہا آج تو نے جنت کے فرشتوں کو حیرت میں ڈال دیا. وہ خاموشی سے بیٹھ گیا. یا رسول اللہ اس نے کون سا ایسا کام کیا کہ جنت کے فرشتے اس پر حیرت کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ اسی سے پوچھو اس نے کیا کیا. اب سب کہنے لگے کیا کیا تم نے ایسا کام؟ تو کہا میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا, میں صبح اپنے کام کے لیے جا رہا تھا. دیکھیں کتنا اہم ہے اپنے امام سے مخاطب ہو کے جانا. ہم اپنے بچوں کو یہ درس دیں. کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا اپنے کام کے لیے. اب جب نکلا میں تو مجھے ایسے لگا کہ اگر میں کام کے لیے نہیں جاؤں گا یا اگر گیا تو کچھ اتنا فائدہ نہیں ہوگا, تو ٹھیک ہے آج نہیں جاتا ہوں, میں آج جا کے مولا سے ملاقات کر لیتا ہوں. وہ سب چھوڑ کے صرف علی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرنے آ گیا. اب جب اس نے امام کی چہرے کی زیارت کی تو اللہ جو ہے تو سارے فرشتے محو حیرت ہو گئے. اللہ نے اس کے لیے ایسا اجر مقرر کیا. وہ کہتا بس میں نے اپنے مولا کی زیارت کر کے مولا کے ساتھ بیٹھ گیا. تو اللہ کے فرشتے حیرت میں ہیں کہ اللہ نے اتنا اس کو اجر دیا. یہاں پر جو اس نے چہرے کی زیارت کی تو معرفت کے ساتھ. ہم جب صبح اٹھیں السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ہرزئی, یعنی ہم اپنے امام وقت کو سلام کریں, ہم اپنے امام سے گفتگو کریں. جب ہم رات میں بیٹھتے ہیں تو کیسے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, تو ہم کسی سے نہیں کہیں, ہم کو جو کہنا ہے اپنے امام سے کہیں, اور امام جو فیصلہ کریں گے بہترین فیصلہ ہوگا. ایک سلوات بھی جن لوگوں نے امام کو دل سے چاہا ہے آج وہ علیہ السلام بن گئے. جناب حبیب ابن مظاہر یہ دوست ہیں, اور دوست کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے. ہر انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے, یہ حدیث ہے. ایک انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. تو جب ہمارا بچہ کسی سے دوستی کرتا ہے تو ہم اس کے دوست کے بارے میں جانیں کہ ہمارے بچے کا دوست ہے کون. کیا ہمارے بچے کا عقیدہ سلامت رہ سکتا ہے؟ کیا ہمارے بچے کا اخلاق سنور سکتا ہے؟ کیا ہمارا بچہ ہے کام میں آگے بڑھ سکتا ہے؟ یعنی ہم کو دوست اتنی اہمیت رکھتا ہے زندگی میں. جناب حبیب کے والد نے رسول اللہ کی دعوت کی مظاہر نے, یا رسول اللہ ہمارے گھر کھانے پر آئیے گا. تو جناب حبیب کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے دوست کو ساتھ میں لائیے گا.
امام حسین علیہ السلام کو جناب حبیب بچپن سے ہی بہت چاہتے تھے. جب امام حسین علیہ السلام چلتے تھے تو ان کے پیروں کی دھول اپنے آنکھوں میں سرمے کی طرح لگاتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے. دیکھیں محبت کا اثر کیا ہوتا ہے. امام سے محبت. اب جب رسول اللہ چلنے لگے تو رسول اللہ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام بھی آئے. اب جب گھر میں آئے تو جناب حبیب نے جب معلوم کیا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں تو اپنے گھر کی سب سے اونچی منزل پہ پہنچ گئے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا دوست آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. وہ خوشی میں اتنا آگے بڑھے کہ گر پڑے، اور گرے تو ان کا دم نکل گیا. مگر جناب حبیب کے باپ نے آ کے بیوی سے بتایا کہ حبیب کا انتقال ہو گیا. تو بیوی بھی صابرہ، کہا کہ بھائی رسول اللہ کو ہم نے دعوت دی ہے، اپنے گھر ہم اپنے بیٹے کے غم میں بیٹھیں گے، دعوت کا مزہ سارا ختم ہو جائے گا. حبیب کی لاش رکھ دو دوسرے کمرے میں، ان کے جانے کے بعد ہم دفنائیں گے. ایسی ایسی مائیں بھی قربان ہوں. یہ ہے حقیقی محبت، اپنی ہر چیز ان پر قربان کر دینا. مودۃ فی القربہ، میرے قرابت داروں سے ٹوٹ کے محبت کرو، اپنے بچوں سے زیادہ میرے بچوں سے محبت کرو. دیکھیں یہاں پر امتحان امام زمانہ. بہت سے شیعہ امام کے ظہور کے بعد امام کی تلوار کا نشانہ بنیں گے، کیونکہ جو وہ فالو کر رہے ہیں اگر امام کہیں گے یہ نہیں کرنا ہے تو وہ امام کو ٹھکرا دیں گے، ان کو رد کر دیں گے. بہت سے شیعہ کافر ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے امام کے بارے میں جانا نہیں. جیسے کہ مکے کے لوگوں نے رسول اللہ کو نہیں جانا مگر مدینے کے لوگوں نے رسول اللہ کو جانا. انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کریں گے تصدیق اس کی. ایسے ہی کوفے کے لوگوں نے، جتنے کوفے کے سربراہ تھے ابن زیاد نے سب کو قید کر دیا تھا جو مدد کر سکتے تھے امام حسین کی. اب امام حسین کی فہرست میں جن کے نام تھے شہیدوں کے وہی آئے مدد کے لیے. یہ شرف ان کو ملا، ہر ایک کو یہ شرف نہیں مل سکا. تو جناب حبیب اس میں سے ایک ہیں جن کا نام سر فہرست ہے. اب جب بیٹھے کمرے میں گئے تو دسترخوان بچھایا ہے مذاہب نے. اب بیٹھے چلو شروع کریے یا رسول اللہ. کیا حسین شروع کرو. نانا میرا حبیب کہاں ہے؟ اب حبیب کے معنی ہی دوست کے ہیں. نانا جب تک میرا حبیب نہیں آئے گا میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا. اتنی ضد کی کہ مظاہر کو رسول اللہ سے کہنا پڑا یا رسول اللہ. حبیب اس طرح اوپر گیا، شوق محبت میں وہ اتنا آگے بڑھا کہ کوٹھے سے گر پڑا، اس کا دم نکل گیا. امام حسین علیہ السلام نے کہا مجھے حبیب کے پاس لے کے چلیں. یہاں پر رسول اللہ کو عظمت امام حسین بتانا تھی کہ حسین کیا ہے. حسین مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور جو حسین کے ساتھ رہے گا وہ کبھی نہیں مرے گا. حر جیسے کو حر علیہ السلام بنا دینا. جس نے مدد کی نیت کی، جس نے مدد کے لیے اپنے کو آگے بڑھایا تو عیسائی شیعہ ہو گئے. اور ورنہ عاشورے کے دن لوگوں نے بہانہ کر کے چلے گئے کہ مولا ہمارے بیوی بچے ہیں، ہم نہیں شہید ہو سکتے آپ کے ساتھ. بد نصیب تھے. یہاں سب محبت کی بنا پر ہے. امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی حبیب کی لاش دیکھی، پروردگارا یہ میرا حبیب ہے، جب تک میرا دوست میرا حبیب زندہ نہیں ہوگا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. حبیب کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھے. اب سوچیں جس کو زندگی ہی دی ہے تو اس حبیب نے زندگی میں بچپن میں کیا دعا کی ہوگی کہ پروردگارا اب یہ زندگی حسین نے دی ہے، اب یہ زندگی حسین پر ہی قربان ہو گئی. اور یہ شرف بھی ملا ان کو کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں صرف امام حسین علیہ السلام کو ہی رکھا. حبیب مرد فقیہ تھے. شیعت میں فقیہ لفظ بہت سخت ہے، فقاہت کی پڑھائی بہت سخت ہے، مگر امام نے مرد فقیہ کا
لقب دیا ان کو. سوچے کتنے بڑے عالم ہوں گے. امام کے چاہنے والے، ہر امام کا چاہنے والا عالم نہیں ہوتا ہے. مگر جس وقت 4 محرم کو شمر کی فوج آئی ہے، خیمے ہٹا رہی ہے، سوچے اس وقت منظر کیا ہوگا کربلا میں. کہ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں بھیا یزیدی اتنی فوج پہ فوج آتی چلی جا رہی. جب ایک دستہ آتا تھا نا تو اتنی زور سے جتنے تھے ان کے گھوڑوں کو اتنی زور سے ہنہناتے تھے کہ جو گھوڑوں پہ زیور چڑھے ہوئے تھے، جو کڑیاں بیڑیاں تھیں، جو تلواریں نیزوں کی جھنکاروں سے بیویاں ڈر جاتی تھیں، سہم جاتی تھیں. تو جناب زینب کہتی بھیا دشمن اتنے آ رہے فوجوں پہ فوجیں کہ آپ کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکتا. تو میرا امام کہتا زینب اس عالم غربت میں کون میری مدد کو آئے گا. جناب زینب کہتی بھیا آپ کے دوست حبیب کو بلائیے، حبیب آپ کو بہت دوست رکھتا ہے. اس وقت جناب زینب نے جب کہا تو امام نے خط لکھا، مرد فقیہ حبیب کو رسول کے نواسے حسین کا سلام. 2 تحفے ایسے ملے جناب حبیب کو ان کی زندگی میں کہ امام کہہ رہے ہیں میرا دوست، میرا حبیب، اور مرد فقیہ کہتے ہیں اتنی تیزی سے پیغام پہنچا ہے. جس وقت دروازے پہ دستک دی ہے قاصد نے، تو دروازہ جب کھولا ہے خود جناب حبیب نے، اس وقت وہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، بیوی ہیں، بچے ہیں. اب نوالا توڑنے ہی والے تھے کہ دستک ہوئی. جب دروازے پہ گئے کہا کون؟ کا حسین کا قاصد ہے. کوفے کے حالات تو وہ خود جانتے تھے. سوچیں کہ جناب حبیب کی کیا کیفیت ہوئی. سارے ناکے بندی اتنی زیادہ تھی کہ کوئی حسین کی مدد کے لیے کربلا نہیں آ سکتا تھا. جس کو آنا ہے وہ یزیدی فوج کی طرف آئے، حسین کی طرف کوئی نہیں جا سکتا. جناب حبیب امام کا خط کھولا، آنکھوں سے لگایا، منہ سے چوما، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آ کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے. بیوی پوچھتی ہے کس کا خط ہے؟ کا حسین ابن علی کا، فاطمہ کے لال کا کیا لکھا ہے؟ کا میرا مولا کربلا میں آ گیا ہے، عالم غربت میں ہے، مجھے مدد کے لیے بلایا ہے. کا پھر کیا سوچا حبیب؟ کا میں چلا جاؤں گا تو تمہارا کیا ہوگا؟ کہتی واہ حبیب یہ چوڑیاں لو تم پہنو. ارے رسول کا نواسا تم کو مدد کے لیے بلائے اور تم جانے کے لیے اتنے بہانے. کہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا. کہ نہیں میں چلوں گی، میں جاؤں گی مدد کے لیے. جناب حبیب نے کہا میں صرف تیری زبانی سننا چاہتا تھا. کہ جاؤ حبیب امام کی مدد کے لیے فوراً نکلو. جناب حبیب نے اپنے غلام کو کہا گھوڑا لے جا، فلاں فلاں ناکے پہ انتظار کر میرا. ادھر جناب حبیب تیار ہوئے کیونکہ دشمنوں سے چھپ کر جانا ہے. جناب حبیب کیونکہ امام کی مدد کے لیے جا رہے تھے. جیسے رسول اللہ شب ہجرت اپنے گھر سے نکلے کوئی دشمن کو نظر نہیں آئے، ایسے جناب حبیب پہنچے ہیں جہاں غلام گھوڑا لیے تیار انتظار میں کھڑا ہے. جب جناب حبیب پہنچے ہیں نا تو غلام گھوڑے کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے. قریب جا کے سنا تو کیا کہہ رہا ہے غلام؟ کہ میرے آقا کو آنے میں دیر ہو رہی ہے، اگر دیر ہو رہی ہے تو میں خود چلتا ہوں، میں میرے آقا کی مدد کروں گا. کہتے ہیں حبیب نے منہ پیٹ لیا کہ آج یہ دن آ گیا رسول کے نواسے پہ. ایسی غربت رسول کے نواسے کی کہ غلام تیار ہے امام کی مدد کے لیے. حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، غلام ساتھ ہے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے
حبیب ابن مظاہر کربلا کے میدان میں ایک مرتبہ امام نے دیکھا جہاں سے گھوڑا دھول اڑاتے ہوئے آ رہا ہے کہ عباس میرا دوست حبیب آ رہا ہے۔ اب جو دیکھا حبیب اس خیمے کے پاس گھوڑا رکا ہے جو بازو میں جناب زینب کا خیمہ ہے۔ جیسے ہی حبیب آئے ہیں کہتے امام نے ایک صدائے تکبیر کہی، ادھر صدائے تکبیر کہی۔ اب جناب زینب کہتی ہیں کیا وجہ ہے خوشی کی؟ تو امام پتہ چلا کہ امام کے دوست حبیب آئے ہیں۔ جناب زینب دروازے پر آئیں، کہتی ہیں حبیب سے علی کی بیٹی کو سلام کو۔ یہ ایک تحفہ جیسے ہی سنا کہ علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے، جناب حبیب نے منہ پیٹ لیا۔ یہ وہ غریبی ہے، یہ وہ غربت ہے کہ علی کی بیٹی اور مجھے سلام کہے۔ جناب حبیب آئے، سارے اصحاب میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جس وقت شب عاشور آئی، جناب حبیب ابن مظاہر ایک طرف ہیں، زہیر قین دوسری طرف ہیں، جناب عباس کو لے کر چلے ہیں۔ آہستہ سے زہیر قین کہتے ہیں حبیب جناب ام البنین سے جو عقد کیا تھا مولا نے تو ایسے بیٹے کے لیے کیا تھا۔ جیسے ہی جناب عباس نے سنا تھا ایک انگڑائی لی تھی، رکابیں ٹوٹ گئی تھی، تو امام نے کہا تھا حبیب میرے غازی کو غصہ نہ دلانا، میرے غازی کو طیش نہیں دلانا۔ یہ حبیب ہیں کہ جو اپنے امام کے لیے ہر ایک سے امتحان لے رہے ہیں، مگر جس وقت جناب حبیب عاشور کا دن آیا ہے، میمنہ پہ ہیں، جناب حبیب نے وہ جنگ کی ہے کہ ایک بوڑھا صحابی واصل جہنم کیا سینکڑوں کو، ایک مرتبہ جب گھوڑے سے گرے ہیں تو میرا غریب امام دوڑتا ہوا آیا حبیب ارے تم نے بھی ظالم غربت میں ساتھ چھوڑا کہ مولا میں نے حق دوستی ادا کیا۔ کہاں حبیب؟ یہ وہ حبیب ہیں کہ جس نے امام پر اپنی جان قربان کی، اپنی دوستی کا حق ادا کیا۔ آئے میرے مولا، آج حبیب کا نام زیارتوں میں آتا ہے۔ میرے مولا ہم بھی غیبت امام میں ہیں، ہم کو بھی ہمارے امام کا ایسا ہی ناصر و مددگار بنا دے۔ الحمد للہ قوم ظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری مجلس ماتم ناسوں کے قلیل نذرانے کو قبول کر لے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل